خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی بہت ساری کالز اور بہت سارے سوالات کو ہم نے سلسلے کا حصہ بنانا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا، ان پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ویڈیو سوالات کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، شفاعت میرے ذمے پر ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ یا رسول اللہ، کیا خوب ہو کہ جمعہ سے پہلے ہم ان نیکیوں کی نیت کر لیں کہ جو جمعہ کے دن بالخصوص ثواب دلایا کرتی ہیں۔ ویسے تو جمعہ کی ہر نیکی 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن بعض خصوصی اعمال ہوتے ہیں جو خاص دنوں کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، تو انہی میں سے ایک درود پاک بھی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کثرت درود کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے حصہ نصیب ہوگا۔ بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات کی جانب۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ایک شخص ہے کہ جسے کچھ سالوں پہلے مسلسل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی، لیکن وہ کسی سے اس بارے میں کوئی معلوم نہیں کرتا تھا، تو اس نے معلوم کیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ، یہ تسلسل بند ہو گیا۔ لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد اسے دوبارہ کرم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ سلسلہ بند اس لیے ہوا کہ دوسروں کو اس نے بتایا، لیکن اب اس کو جو خواب میں زیارت ہوتی ہے اس میں کسی شخصیت کے متعلق سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں یہ پیغام دے دو کہ وہ یہ کام کر دیں، یعنی دوسرے کام کے متعلق اشارہ فرماتے ہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا سرکار علیہ السلام کسی کو خواب میں تشریف لائیں تو ان کے متعلق کسی دوسرے سے اظہار کرنے سے کیا خواب میں آنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص کے پاس جا کر میرا سلام بھی کہنا اور اسے یہ بات کہنا کہ وہ یہ کام اس طرح کریں، تو کیا اس طرح کا پیغام دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور بار بار کی، وہ مبارک کے مستحق ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ اسے خواب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور بار بار ہو۔ اس تمنا میں تو بڑے بڑے اولیاء کرام اظہار کرتے رہے اور دعائیں بھی کرتے رہے، استغاثہ بھی پیش کرتے رہے۔ بیسیکلی آپ نے جو بیان کیا اس کی دو سوالات بنتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ پوچھی کہ کیا
زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، یہ ہم بالیقین کہہ نہیں سکتے، کیونکہ کرم کی بات ہے، جب وہ کرم فرمائیں، جتنا کرم فرمائیں، جتنی مرتبہ کرم فرمائیں، یہ ان کے کرم پر منحصر ہے۔ تو ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ چونکہ اس نے یہ بات شیئر کر دی ہے اس لیے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ کتابوں کے اندر بکثرت بزرگوں کا زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خوابوں کا تذکرہ کرنا ملتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی ممنوع بات ہوتی یا ناپسندیدہ بات ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بیان نہ کیا جاتا، لیکن ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں یہ واقعات مل سکتے ہیں اگر ہم تلاش کرنے جائیں کہ لوگوں نے اپنے خوابوں کو، جن میں بزرگ بھی شامل ہیں، انہوں نے بیان فرمایا۔ البتہ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس کا تذکرہ کرنے میں نیت کیا ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر تحدیث نعمت کے طور پر کوئی ذکر کرتا ہے اس خواب کا، یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم کو بیان کرنا مقصود ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر خود ستائش ہے اس کے اندر، کوئی بری ریاکاری کی یا کوئی بھی ایسی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی نیت ہو تو پھر بہرحال اس کی تحسین نہیں کی جائے گی، اس کی پذیرائی نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات، کسی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کچھ فرمانا، تو بالکل اگر اس شخص کی رسائی ہے اس تک تو ضرور بیان کرنا چاہیے، اور بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ بھی بہت سارے واقعات ہمیں کتابوں ملتے ہیں کہ کسی شخص کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے کچھ حکم ارشاد فرمایا۔ خود درود پاک کی برکت کے حوالے سے ایک مقروض کو خواب میں آ کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بادشاہ کے پاس بھیجا اور جا کر کہا کہ اسے اپنا حال بیان کرو، تو بادشاہ نے جو ہے وہ جتنی اس کی ضرورت سے اس سے کہیں زیادہ اس کو ہیرے جواہرات یا جو بھی دینار درہم وغیرہ تھے وہ پیش کیے۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تو بالکل بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جس کو پیغام ملے تو اس پر عمل کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ مزید آج کل بہت گرمی ہے، میں آپ سے سوال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خواب میں گرمی محسوس ہو تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ جب آپ اٹھیں گے، آپ کی آنکھ کھلے گی تو اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ہوگی۔ گرمی کے موسم میں گرمی کو خواب میں دیکھنا تو اس وقت کے حالات کے موافق ایک چیز ہے جو آپ نے خواب میں دیکھی، آپ نے دیکھی یا جس نے بھی دیکھی۔ تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی جس سے بندہ درپیش معاملات کہہ سکتے ہیں، روزمرہ کے معاملات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ گرمی کے سیزن میں دماغ پہ بھی گرمی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، گرمی 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 بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو خواب میں بھی وہی کیفیت نظر آ جاتی ہے۔ مزید میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک مچھلی ہے دوسرے مچھلیوں کو جنم دے رہی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ مچھلی کی جو افزائش ہے وہ جنم کے ذریعے تو نہیں ہوتی، وہ ایگز کے ذریعے ہوتی ہے، انڈوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اب آپ کی مراد واضح نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے، اگر ایسا ہی دیکھا ہے تو خلاف واقع بات ہے، اور خلاف واقع باتوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، یعنی خلاف واقع سے مراد حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ دیکھے کہ ایک بندر ہے وہ اچانک جو ہے شیر بن گیا، تو ظاہر ہے کہ خلاف واقع بات ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، تو پھر ایسے خوابوں کو فضول قرار دیا جاتا ہے جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ مزید اگر کوئی خواب میں آب زمزم پیتے ہوئے دیکھے اور دعا مانگتے ہوئے دیکھے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاء اللہ، بہت مبارک یہ خواب ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے اور زمزم شریف سے ہماری محبت بڑھانے والی ہے۔ زمزم شریف جس نیت سے پیا جائے اللہ پاک اس مراد کو پورا فرماتا ہے۔ تو دعا کرتے ہوئے دیکھنا، زمزم شریف کو دیکھنا، یہ مراد کے پورا ہونے، دعا کے قبول ہونے اور اللہ پاک کی رحمت سے بندہ جو چاہتا ہے وہ حاصل ہونے کی اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو بہت ہی مبارک ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے،
اگر اس کی کوئی جائز خواہش تھی، کوئی دعا تھی جو مانگتا تھا، تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے، وہ پوری ہوگی۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک سفید بکری اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ عمومی حالات سے متعلق ہے، بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کچھ اس کا خاص نہیں۔ مزید میں نے خواب میں تتلیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ تتلی کی تعبیر ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، معلوم کر کے عرض کروں گا۔ مزید اکثر دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات جانور جو ہیں وہ مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو جواب دے رہا ہوتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے، ذرا ارشاد فرما دیجیے۔ جانوروں کا باتیں کرنا انسان سے اور انسان کا ان کو جواب بھی دینا کسی حیرت انگیز شے کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوگا جو حیرت میں مبتلا کر دے گا، روٹین میں ویسا نہیں ہوتا، نارملی ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسا معاملہ خواب دیکھنے والے کے ساتھ درپیش ہوگا تو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ ویسے تو ہمیں ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے، کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، مینٹلی اپنے آپ کو سٹرونگ رکھنا چاہیے، لیکن جس نے بالخصوص یہ خواب دیکھا ہے تو اسے کسی ایسی شے کا سامنا ہوگا، ایسی کیفیت کا، ایسی سچویشن سے اس کا واسطہ پڑے گا جو نارملی نہیں ہوا کرتی، حیرت میں مبتلا کرنے والی کیفیت سے وہ شخص دوچار ہوگا۔ مزید خواب میں مرغن غذائی دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا کہ لوگ اس میں سے کھا رہے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کھا رہا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جواب ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ بہت ہی جرنلائز سی ایک چیز ہے، ویسے ایک عمومی حالات سے بھی متعلق ہے کہ ہر دفعہ بندہ کھانا کھائے یہ ضروری نہیں ہوتا، کوئی ایسی کیفیت، کوئی پرانا خیال بندے کے ذہن میں ہو سکتا ہے تو کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ڈیٹیلز بھی کچھ درکار ہوں گی کہ کس جگہ پر کون سے لوگ کس کیفیت میں کس طرح سے، تو فی الحال میں کچھ عرض کرنے سے قاصر ہوں۔ مزید ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبے سے لپٹ کر رو رہا ہوں، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک خواب ہے۔ امید رکھیں کہ اللہ پاک حقیقت میں بھی آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے گا، اور اپنے آپ کو کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ لپٹتے ہوئے روتے ہوئے دیکھنا بہت اچھی اس کی تعبیریں ہیں۔ خوف سے امن ملنے کی علامت ہے، اسی طرح سے رزق میں وسعت کی علامت ہے، اور اللہ پاک کے رحمت سے، گناہوں سے توبہ پر توفیق ملنے کی دلیل ہے۔ تو بہت ہی مبارک یہ خواب ہے، عملی طور پر کوشش بھی کریں۔ توبہ ویسے ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں اتنی مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، تو تم بھی کیا کرو۔ ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کی کثرت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور جس نے خواب دیکھا ہے انشاءاللہ اس کو توفیق بھی نصیب ہوگی۔ مزید کسی کا خواب میں سوکھی لکڑی دیکھنا پھر انہیں جلا دینا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس نے دیکھا ہے اور کس طور پر دیکھا ہے، اس کا وہ کیا ہے، کام کاج وغیرہ کیا ہے، اس کے حالات و واقعات کیا ہیں۔ جنرلی عرض نہیں کر سکوں گا، ڈیٹیلز اگر بیان کر دی جائیں گی تو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ جنہوں نے بھی ہمیں ویڈیو سوالات بھیجے ہیں یا یہاں پر ریکارڈ کرائے ہیں، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے آئیے ہم سے بات کیجئے۔ وہ کیا ہے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوشل میڈیا کے سوالات۔ جی، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ اسلامی بھائی اپنے سوالات لے کر آتے ہیں، اور اپنے بھی سوالات ہوتے ہوں گے، بوسوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں تاکہ ناظرین تک ہم خوابوں کی تعبیر سے متعلق کنفیوژنز ہیں اس کو دور کر سکیں، جو علم کی بات ہے وہ پہنچا سکیں۔ تو بڑھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی کیا سوالات لے کر آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام رسول ہے، میں کوشچن میکر ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھے جا سکتے ہیں؟ جیسے کہ اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ کیا تم جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہے ہو؟
بالकुल देखे जा सकते हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं। बेसिकली एक मुहावरा है कि जागते हुए ख्वाब देखना, मेरे ख्वाबों की ताबीर क्या होगी। तो उर्दू का मुहावरा है और इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो बंदे की जो मुस्तकबिल के बारे में एक बड़ी ख्वाहिश है, तमन्ना है, तो उसको ख्वाब से ताबीर किया जाता है। अच्छा, सोते हुए जो ख्वाब हैं तो उसकी ताबीर के तो एक अलग उसूल हैं। जागते हुए ख्वाबों की ताबीर बंदे के अपने हाथ में है। जैसा ख्वाब वैसी कोशिश। कहा जाता है कि अगर बगैर कोशिश के आप कोई ख्वाब देखते हैं तो वो सिर्फ आपकी डिजायर है, वो एम नहीं है, वो गोल नहीं है। ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, ऐसा होना चाहिए, 5 साल के बाद मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, इतनी तरक्की कर लूंगा, मेरे पास इतना मालो दौलत होना चाहिए, मैं तरक्की करते हुए अपने शोबे में यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। अगर इस ख्वाब के साथ कोशिश भी है तो दैट इज गोल, दैट्स एम, दैट कैन बी अचीव्ड। और अगर कोशिश नहीं है, खाली खाली ख्वाब ही है, तो फिर वो जागते हुए ख्वाब ही रहेगा। और कई लोगों को कहना होता है कि जागते हुए ख्वाबों की ताबीर नहीं होती, तो वो इस सेंस के अंदर है कि वो खाली एक ख्वाहिश है। तो तमन्ना और इसको कभी जागते हुए ख्वाब से लफ्जन ताबीर कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुताहिर अली है और फर्नीचर की फील्ड से मेरा ताल्लुक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ख्वाबों में हम जिस दुनिया की सैर करते हैं, इस दुनिया की क्या कोई हकीकत है या वाकई हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं? होते तो इसी दुनिया में ही है, ज़ाहिर है जहाँ पर बंदा सोया हुआ है वहीं पर ही है। तो ख्वाब के जरिए उसको बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। फिजिकल तो वहीं पर है जहाँ पर है वो, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको दिखाई जाती। इमेजिनेशन जिस तरह हम जागते हुए करते हैं, इसकी एक वजाहत ये भी की गई है कि जब बंदा सोता है तो जागते हुए जो हवास हम यूज कर रहे होते हैं, देखने की, छूने की, सूंघने की, चखने की, जो हमारी जो हवास से खमसा है, इसके अलावा भी सेंसेस हैं, तो वो उस तरह से काम नहीं कर रही होती। तो बातनी हवास जो हैं, बातनी जो सेंसेस हैं, वो इंसान की ज्यादा जाग जाती हैं और फिर उसके जरिए बंदा बहुत सारी चीजों को जो है वो देखता है। कभी आसमानों की सैर कर रहा है, कभी पहाड़ों के अंदर है, कभी पानियों में है, कभी बड़े खूबसूरत मैदानों में है, कभी जो है वो कत्लगाह में है, कभी झगड़े के अंदर है। तो मिली जुली चीजें हो जाती हैं। तो वो एक अपनी दुनिया है, जाहिर है कि वो दिखाई जाती है बंदे को और वो इस दुनिया से अलग है। लेकिन अब फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो फिजिकल बंदा जहाँ है वहीं है। जब जब सोकर उठते हैं तो अब एक लम्हा पहले पता नहीं कहाँ पर थे और अभी जो है उसी बिस्तर पर है जहाँ पर सोए थे, जमीन पर पड़े हुए हैं जहाँ पर सोए थे। तो ये इसकी थोड़ी सी वजाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि आज कुछ सवालात को शामिल किया जाए और ख्वाबों की ताबीर के इल्म से मुताल्लिक आप तक बातें पहुंचाई जाएं। तो उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने मजीद सिलसिले की कॉल्स और चीज़ों की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाबों की ताबीरें। सेगमेंट आपके पैगामात के साथ आज एक मरतबा फिर हाजिर हैं। इंशाल्लाह आज भी हमने शामिल करने हैं आपके बहुत सारे सवालात और आपके ख्वाब होंगे और मौलाना असद मदनी साहब के जवाबात होंगे इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले असद भाई मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ आज, और ये मुकद्दस हस्ती के मुतालिक ख्वाब है। अगर कोई शख्स ये ख्वाब में देखता है कि वो किसी हजरात अंबिया किराम में से किसी की ज़ियारत करता है और वो आपको कुछ इरशाद फरमाते हैं या कुछ चीज़ अता फरमाते हैं, तो ऐसा ख्वाब देखना कैसा है और उसकी क्या ताबीर होगी? दो पहलू हैं इसके जो आपने बयान किए। एक तो है किसी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना। ठीक है। तो अंबिया किराम के मुख्तलिफ जो नाम हैं, मुख्तलिफ शख्सियात हैं, इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। जैसे सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने वाले को मनसब नसीब होगा, इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, अपनी कम्युनिटी में वो बड़ा शख्स करार पाएगा। सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने वाले को भी मनसब मिलेगा, लेकिन कुछ मुश्किलात के बाद मिलेगा। ये इसकी ताबीर है। इसी तरह से हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने वाला दुनिया से बेरग़बत होगा। तो डिफरेंट अंबिया किराम की ज़ियारत की डिफरेंट ताबीरें हैं। दूसरा आपने कहा कि उनका कुछ फरमाना,
تو وہ فرمان کے موافق ہوگا. ظاہر ہے کہ انبیاء کرام جو بھی فرمائیں گے تو وہ شریعت مطہرہ کے موافق ہی ہوگا. اگر کوئی ایسی بات خواب دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے موافق نہیں ہے تو وہ خواب دیکھنے والے کی غلطی قرار دی جائے گی. انبیاء کرام نے جو بیان فرمایا وہ درست ہی بیان فرمایا ہوگا. تو اگر وہ شریعت مطہرہ کے موافق ہے، جو اس نے یاد رکھا، جو اس نے سمجھا، تو اس پر عمل بھی کرے، سعادت کی بات ہے. اور اگر اس کے موافق نہیں ہے تو بہرحال اس پر عمل نہیں کیا جائے. صحیح. سوال ہے ہمارے پاس بنت غلام مصطفیٰ اتاریہ کا، جو کہ لاہور سے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ نابینا ہو گیا ہے اور یہ خواب اس کو بار بار دکھائی دیتا ہو تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا نہیں ہے یہ خواب، کئی اعتبار سے بہت ہی خطرناک بھی ہے. خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمانیات کے معاملات پر غور کرے. بعض اوقات ہم ایسے عقائد و نظریات رکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے، گمراہی کا سبب ہو سکتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بیسیکلی ہو سکتا ہے کوئی صحیح العقیدہ تھا، ہے بھی اور سمجھتا بھی اپنے آپ کو، لیکن کئی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ایمان خطرے میں ہوتا ہے. وہ کفریہ کلمات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بد مذہب کو سننے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کسی بد مذہب کی کوئی کتاب پڑھنے کے حوالے سے بھی ہو جاتا ہے. اور آج کل تو جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ معاذ اللہ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ یار سب کو سننا چاہیے، اچھی بات تو کہیں سے بھی مل جائے لے لینی چاہیے. اب وہ جس کو سن رہے ہیں اس کے اپنے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، وہ مسائل کیسے بیان کرتا ہے، اس کی تمیز جو ہے وہ عام آدمی کو کرنا مشکل بھی ہوتا ہے اور کر بھی نہیں سکتا. لہٰذا جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ایمانیات کے معاملات پر غور کرے اور شرعی رہنمائی حاصل کرے اور علماء اہل سنت سے رابطہ کرے تاکہ کسی بھی طرح کی گمراہی سے وہ محفوظ رہ سکے. سوال ہے ہمارے پاس بنت محمد سلیم اتاری کا، اور یہ کہتی ہیں کہ میری امی جان نے خواب میں آم کے درخت پر آم لٹکتے ہوئے دیکھے ہیں. اس کے علاوہ وہ دیکھتی ہیں کہ وہ بھنا ہوا گوشت اکثر کھا رہی ہوتی ہیں. برائے مدینہ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ دونوں خواب اچھے ہیں اور نعمت ملنے اور رزق میں وسعت کی یہ دلیل ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر اچھا خواب اللہ پاک کی جانب سے ایک نعمت ہوتا ہے اور نعمت پر بندے کو شکر کرنے کا حکم ہے. انشاءاللہ ان کو اچھی خوشخبری ملے گی اور رزق میں اگر تنگی تھی، پریشانی تھی تو اللہ کے رحمت سے وسعت نصیب ہوگی. سوال ہے ہمارے پاس، دو سوال ہیں، ان کو ایک ہی ون لائن میں پوچھوں گا. سوال یہ ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی سرخ رنگ دیکھتا ہے اور ظاہر رنگ کسی چیز پر ہی دیکھا جائے گا تو حلال جانور کا گوشت اور وہ سرخ ہے، یہ دیکھا ہے. اور یوں ہی ایک اسلامی بہن کا یہ سوال تھا کہ میرا لال رنگ کا جو دوپٹہ ہے وہ گم ہو گیا ہے اور میں شادی شدہ بھی ہوں، تو میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک گوشت کا تعلق ہے تو گوشت جو ہے وہ گلابی رنگ کا اور ریڈش ٹائپ یعنی کہ سرخی مائل بھی ہوتا ہے. حلال جانور کا ہے تو اچھی بات ہے، گوشت میں تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. البتہ دوپٹے کا گم ہو جانا یہ ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ کر پھر عرض کر سکیں. سوال ہے ہمارے پاس محمد فیضان بھائی کا، کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو پیٹ کر کے نماز ادا کر رہا ہوں، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ اچھا نہیں ہے. کسی شرعی معاملے میں بہت بڑی مسٹیک اور غلطی میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہے. اب چونکہ ہمارے ساتھ اس طرح ڈائریکٹ ہوتے نہیں ہیں، ورنہ بندہ انٹرویو کر لیتا ہے، تھوڑا ڈیٹیل کرتے ہیں تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو جنرلی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے معاملات کی شرعی رہنمائی لے لی جائے، اور اس کی بڑی آسان صورت اس زمانے میں اگر آپ فزیکل جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات، ورنہ آن لائن بھی سروسز ہماری موجود ہیں. دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیجئے، کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، اسی طرح سرگودھا میں ہے، راول پنڈی میں ہے، شاید ایک آدھ اور بھی شہر میں ہے. تو اگر آپ ان شہروں میں رہتے ہیں تو خود چلے جائیے، اور جو آپ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ معاملہ میرا مشتبہ ہو سکتا ہے، رہنمائی حاصل کیجئے، اور اگر شرعاً کہیں پر آپ کسی کوتاہی کا شکار ہیں تو اس کو درست کر لیجئے. وہ غلطی اور مسٹیک
عقائد کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے رزق کمانے کے طریقوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ سوال ہے ہمارے پاس ترکی سے، اور پوچھنے والے ہیں محمد عامر اتاری۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امی جان سے ملا ہوں خواب میں، اور امی جان نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آسمان میں سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں پانی بہہ رہا ہوتا ہے، یہ خواب ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خواب میں جو خواب دیکھا جائے تو کیا اس خواب کی بھی کوئی تعبیر ہوگی؟ یعنی خواب میں یہ دیکھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، جی امیزنگ، ہاں جی، تو ہوگی تعبیر۔ تعبیر نہ ہونے کی کوئی وجہ تو نہیں ہے، خواب ہی ہے، بھلے اس کے اندر خواب ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس خواب میں جو خواب دیکھا اس میں کیا خواب دیکھا، جی، تو ہو سکتی ہے اس کی کوئی منع کی کوئی وجہ تو کہیں نہیں پڑی۔ ٹھیک ہے، البتہ آسمان میں سوراخ ہونا اور اس میں سے پانی کا نکلنا، فی الحال ذہن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی انشاءاللہ غور کرنے گے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ خواب میں کوسو قزح دیکھنا، مختلف کلرز جو ہوتے ہیں آسمان میں بارش کے بعد جو بنتے ہیں، رینبو، تو اس کو دیکھنا یہ کیسا ہے، کیا تعبیر ہوگی ایسے؟ اچھا ہے، ایک خوش نمائی کی علامت ہے، اور عموماً یہ بارش کے بعد بنا کرتی ہے، تو ایک اچھی فعال ہے، کسی اچھی خبر ملنے کی یہ علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال ہے ہمارے پاس علی حیدر قادری نقشبندی صاحب کا، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور میرا دوست ہم حج پر جا رہے ہیں، اور جس جہاز میں سفر کر رہے ہیں اس کو چلانے والے ایک دعوت اسلامی کے مبلغ ہوتے ہیں، اور دیگر افراد بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب حج سے واپسی ہوتی ہے تو ہمارا جہاز کریش ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا کسی کو بھی کچھ نہیں، اور اللہ کی رحمت سے سب محفوظ رہتے ہیں، اور نہ ہی کچھ جہاز کو ہوتا ہے۔ تو واپسی پر ہم سب نیچے اترتے ہیں اور سب رونے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو سامنے مدینہ شریف بھی آ چکا ہوتا ہے، اور یہ خواب ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ چلیے جناب، اتاری پائلٹس لوگوں کو خواب میں نظر آ رہے ہیں۔ واہ جی واہ۔ تو اصل میں جس طرح کا خواب آپ نے بیان فرمایا ہے تو یہ مختلف خیالات کا ایک مجموعہ ہے۔ جہاز کریش ہونے کی خبریں بھی آپ نے سنی ہوں گی، اسلامی بھائیوں کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ مدینے جانے کی تمنا بھی ہوگی، اور 2-3 خیالات مل کر آپ کو ایک مبلغ پائلٹ کی شکل میں بھی نظر آ گیا، تو مختلف خیالات کا ایک مجموعہ آپ کو خواب میں نظر آیا۔ تو تعبیر کے اعتبار سے تو کچھ اس میں خاص نہیں ہے، البتہ فزیکلی آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر دیکھا کہ مدینہ پاک میں حاضر ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو اچھی امید رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور عاشقان رسول کے ساتھ مدینہ پاک کی باادب بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو دعا بھی کرتے رہیں، کوشش بھی کرتے رہیں، باقی آپ کا خواب جو ہے وہ مختلف خیالات کے مجموعے کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال سانپ سے متعلق ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے سانپ۔ جی جی، تو سانپ سے متعلق 2 سوال ایک ہی مرتبہ پوچھ لیتا ہوں میں۔ خواب میں دیکھا ہے کہ میری دوست میرے اوپر سانپ پھینک رہی ہوتی ہے اور ہر بار میں بچ جاتی ہوں، ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے ابو نے خواب میں سانپوں کو اپنے پیچھے لگے ہوئے دیکھا ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ دونوں اعتبار سے غور کرنے کی حاجت ہے۔ جن اسلامی بہن نے بیان کیا اور جس کے بارے میں بیان کیا کہ انہوں نے سانپ کو پھینکا ہے، تو اس سے ذرا احتیاط سے کام لیں، دیکھیں، غور کریں کہ واقعی کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور ایک یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ہم صحبت اختیار کرنے میں، دوست بنانے میں، اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے میں، اپنے تعلقات قائم کرنے میں شریعت کو پیش نظر کم رکھتے ہیں۔ زیادہ تر ہم اپنے ذاتی منافع، دنیاوی نفع اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی اس طرح کا خواب نظر آئے تو اپنے معاملات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ، کسی اسلامی بہن ہے تو کسی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا کمپنی اختیار کرنا تو نہیں کہ جو نیک نہ ہو۔ فساق کی صحبت سے ہمیں منع کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور والد صاحب کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ تعویذ وغیرہ بھی حاصل کریں، احتیاط سے کام لیں۔ سانپ کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔
बिनते मकबूल हुसैन है, ये मुजफ्फरगढ़ से हैं। कहती हैं कि ख्वाब में किसी जानने वाले को शदीद बीमारी की हालत में देखना, ये कैसा है, क्या ताबीर हो सकती है इसकी? दुआ करनी चाहिए उसके लिए, जिसको देखा है ख्वाब में बीमार होते हुए, तो दुआ करें। और अगर ऐसा करीबी है, महरम है कि जिसके साथ आप भलाई कर भी सकती हैं और कोई ऐसा सबब है जो बीमारी का बायस बन सकता है और उससे आप उसके लिए रुकावट बन सकती हैं, तो ये भी करना चाहिए। ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे दोस्त के भाई को एक जगह से पिक करके अपने ऑफिस आते हैं। हमने मियाँ वाली सफ़र करना होता है। ऑफिस में ही रात को फ्लोर पर सोते हैं कि सामने वाले दरख्त से एक सांप निकलते हुए नजर आता है जो कि एक मुर्दा सांप को खा जाता है। मैं बहुत खौफजदा होता हूँ और कहता हूँ कि हम मजीद नहीं रुकेंगे, हमें यहाँ से चलना होगा। और मैं एक फार्मिस्ट हूँ और मेडिसिन का काम करता हूँ। मेरी उम्र 38 साल है, 2 बच्चों का बाप भी हूँ। ख्वाब रात के 3 बजे देखा था। जिन दिनों ख्वाब देखा था मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके लिए दुआ भी करें और इस ख्वाब की ताबीर भी बता दें। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। बाज़ औक़ात ख्वाब के ज़रिए हमें अपने पेशे से मुताल्लिक, अपने कामों से मुताल्लिक अवेयर किया जाता है और ये बात बयान की जाती है कि हम अपने मामलात को मज़ीद गौर से देखें। तो जो आपने कैफियत बयान की आपके काम से मुताल्लिक भी है, तो उस जगह से मुताल्लिक अपने कामों को रीडिज़ाइन कर लीजिए, गौर व फिक्र कर लीजिए और ऐसी कोई सूरत हो जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। बाकी आपके बच्चे के लिए हम दुआ भी करते हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला तमाम बीमारों के हाल पर रहमत की नज़र फरमाए। सवाल है हमारे पास, ख्वाब में देखा है कि मेरे पीछे बहुत सारी भैंस लगी होती हैं जिन्हें कोई जान से ही मार देता है और बहुत बड़े बड़े बिच्छू भी मुझे नज़र आते हैं और जिन्हें मैं हिम्मत करके मार देती हूँ और कुछ सुंडियाँ मेरी तरफ ख्वाब में आते हुए देखती हूँ। ये परेशान कुन ख्वाब हैं, क्या ताबीरें हैं इनकी? एक तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा परेशान ना हो और बहुत ज़्यादा सोचो विचार ना करें। जितना सोचेंगी हो सकता है उतना ही परेशानी में मुब्तला हो, ज़्यादती हो परेशानी में। बकिया ये है कि मुश्किलात के बाद आसानी की ये अलामत है। अल्लाह पाक के रहमत से आप मुश्किलात से नजात हासिल करेंगी। अगर अभी इस वक्त किसी मुश्किल में हैं या अनकरीब किसी मुश्किल में मुब्तला होती हैं तो नतीजतन अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो दुआ भी करती रहें इसके लिए और बेहतर ये होगा कि कुछ राह खुदा में सदका भी कर दीजिए इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक के सदक़े की बरकत से मुझे मुश्किलात से, आजमाइशों से नजात अता फरमाए। I have been received a message from Birmingham, UK. She's asking about the dream. I had a dream 2 days ago that me and my husband are getting divorced. The dream was in the morning time. What's the interpretation of this dream? Yes, maybe you would be worried about that dream, but I suggest you should not be worried about the dream because sometimes shaitan makes some problems to make worry. So you should not take care about the dream. Only you should make dua in the holy court of Allah Tabarak wa Ta'ala. And it's not necessary that if you have seen such kind of dreams, so your husband is going to divorce you. It's not necessary. Sometimes it is the problem from shaitan. He wants to make Muslim worry. So make dua in the holy court of Allah Tabarak wa Ta'ala and take care of your family and all the matters and take care of your husband more than before. So don't worry and don't think about such kind of dreams. Inshallah Azawajal, there won't be anything wrong with you. Thank you very much for your kind answer. सवाल है हमारे पास, एक क्या ख्वाब की ताबीर अपने दोस्त वगैरह से पूछ सकते हैं? सोशल मीडिया पर बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि आप हमसे ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं, हमारा ये पेज है और इस तरह से जो है वो हमें इनविटेशंस वगैरह भेजते रहते हैं। तो क्या ऐसे शख्स है कि जो ख्वाब की ताबीर इस तरह से बयान करता हो और दोस्त ही हो, उसके बारे में ये जानते भी हैं कि ये बंदा इतना इल्म वाला भी नहीं है, तो क्या ऐसे शख्स से ख्वाब की ताबीर हमें पूछनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या वो इस इल्म का माहिर है या नहीं है। अगर इल्म का माहिर भी है और आपका दोस्त भी है
تو ٹھیک ہے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر صرف دوست ہے اور علم تعبیر نہیں جانتا، اس کی شرائط اور جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ اس کی معلومات نہیں ہیں، تو پھر فقط دوست ہونے یا انویٹیشن دینے سے کوئی معبر نہیں بن جاتا، تو نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ بتانے میں بعض خطرات بھی ہوتے ہیں۔ کسی عام آدمی کے سامنے آپ نے اپنی کوئی خواب بیان کر دیا اور اس نے اس کی کوئی رانگ تعبیر کر دی، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ تو ہمیں کیئر کرنی چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر خوابوں کے معاملے میں، کہ ہر ایک سے شیئر نہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ خواب میں بیرون ملک کا سفر کرتے ہوئے جہاز کے ذریعے سے یہ دیکھنا کیسا ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ اگر اچھے مقصد کے لیے سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ بعض اوقات شوق بھی ہوتا ہے لوگوں کو کہیں جانے کا یا سفر اختیار کرنے کا، تو وہ خیال بھی خواب کی شکل میں نظر آ سکتا ہے، تو ایک عام روٹین کی بات ہے۔ تو اگر اچھی کیفیت میں دیکھا ہے تو اس کو اچھا ہی قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، سوال یہ ہے کہ خواب میں کپاس کی چنائی کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ موسم تو نہیں ہے آج کل کپاس کا، شاید کہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر موسم ہے جس میں کپاس کی جو ہے وہ چنائی کی جاتی ہے اور کسی طرح سے خواب دیکھنے والے کا تعلق بھی وہاں رہتا ہے یا یہ کام کرتا ہے یا یہ کام کرواتا ہے، تو پھر ایک عام عمومی حالات سے متعلق ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی جو ہمارے روزمرہ کے معمولات سے متعلق۔ سوال ہے ہمارے پاس، ایک اسلامی بہن کا، کہتی ہیں کہ ہماری ایک خالہ ہے، وہ ہر بار خواب میں لڑائی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اور ہم بہت رو رہے ہوتے ہیں۔ خواب میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور سب زاروں قطار جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ضروری نہیں کہ لڑائی ہی ہو، بعض اوقات شیطان بھی ایسے خواب دکھاتا ہے، اس کا عمل دخل ہوتا ہے، تو ظاہری اسباب پہ غور کریں، کوئی بھی ایسے اسباب اختیار نہ کیے جائیں جو کہ لڑائی کا سبب بن سکتے ہوں، باقی اپنے معاملات پر غور کریں۔ لیکن یہاں پہ یہ ضرور عرض کروں گا، ایک نفسیاتی سی بات ہے کہ جب بھی کسی رشتہ دار کے بارے میں یا دوست کے بارے میں کوئی نیگیٹو چیز دیکھیں، لڑائی نیگیٹو چیز ہے، تو اس کو یہ خواب بیان نہ کریں، بھلے آپ مذاق کے طور پر بیان کریں، لیکن ہو سکتا ہے اس کو اچھا نہ لگے، اور ویسے بھی اس طرح کے خواب شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ تو اپنے دل میں رکھیں، دعا کریں اور ظاہری اسباب پر غور کریں کہ اگر کوئی ایسا سبب ہے جو خالہ سے لڑائی کا باعث ہو سکتا ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے پریویس پروگرامز دیکھنا تو وزٹ کیجئے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کون ہے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ آج کون ہے، جس میں ہم اپنے کالر سے بات کرتے ہیں اور ان کے خواب پوچھ کر ان کو جواب دیا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ پرچی میں کن کا نام اور نمبر آتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل پھر ان سے ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ جو کالر نمبر ہیں وہ 8 ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نجیب صابر بات کر رہا ہوں، بات کے ساتھ اٹک شہر ہے ادھر سے۔ جی نجیب بھائی، خواب بیان فرمائیے۔ سفید پانی ہے، سوئمنگ پول، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، تو اکثر آتی ہے گھر والوں کو۔ گھر والوں کو خواب ہے؟ یہی جی جی۔ اچھا، تو اکثر آتی ہے یعنی کہ ہر ہفتے 2 ہفتے میں آتے رہتے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ دوسری خواب یہ تھی کہ رات کو سوتے ہوئے خطرناک چیزیں، سانپ وغیرہ قبرستان میں۔ اچھا، یہ 2 چیزیں ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیں گے کہ کیا گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے یا نارمل بچے وغیرہ؟ نہ، ولادت کا تو کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو مچھلیاں دیکھیں وہ کس طرح سے دیکھیں گھر والوں نے؟ سفید پانی ہے، اس میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، بس یہی دیکھتے ہیں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ نظر آتا رہتا ہے۔ گھریلو حالات کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ بہت بہتر ہیں۔ بہتر ہیں ماشاءاللہ۔ میں خود دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں، میرا سارا خاندان گھر سارا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں نے پچھلے سال خود
सन 2019 में 10 दिन का एहतिकाफ किया है इधर फिजान मदीना टॉप फतेहपुर तक। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, आपके घराने को सलामत रखे। जी नजीब भाई, मछलियों का देखना ये ताबीर के एतबार से बहुत बेहतर होता है और अल्लाह पाक की जानिब से कोई नेमत मिलने की अलामत होती है। तो कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई अच्छी खबर पहुंचेगी, कोई ऐसा मामला अगर अटका हुआ था तो अल्लाह की रहमत से उसमें आसानी नसीब होगी। ठीक है। दूसरा जो आपने कहा कि डरावनी चीजें नजर आती हैं, कभी सांप नजर आते हैं, कभी इस तरह के, तो देखिए इसके लिए मैं एक वजीफा अर्ज कर देता हूँ, वो घर वालों को आप बता दीजिएगा। सोने से पहले 21 मरतबा या मुतकब्बिरु ये पढ़ लिया करें। तो या मुतकब्बिरु जी, तो ये 21 मरतबा पढ़ना है घर वालों ने जिनको ये ख्वाब नजर आते हैं, और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक भी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इस तरह की जो डरावने और परेशान करने वाले ख्वाब नजर आते हैं तो वो नजर आना बंद हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर कोई न्यूज़ देखने का या कोई भी इस तरह का सिलसिला हो तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। बाज़ औक़ात हम इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारा जहन मुंतशिर होता है और उसकी वजह से भी इस तरह के परेशान करने वाले ख्वाब आते हैं। तो उन चीज़ों से बचें। देखना है तो मदनी चैनल देखते रहें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। ठीक है जी नाजरीन, अब बढ़ते हैं अगले कॉलर की जानिब और देखते हैं कि अब किससे हम बात कर सकेंगे और पर्ची में किसका नंबर आता है। जनाब हमारे पास इस वक्त 9 नंबर के कॉलर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कौन सा आप बात कर रहे हैं और शहर का नाम भी बता दीजिए। जी मैं शाहजेब बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। शाहजेब फैसलाबाद से। जी शाहजेब भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये है कि मैंने ख्वाब में अपनी खुद की शादी होती हुई देखी है मुकम्मल। अच्छा, तो आप पहले से शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा, हमारी एक बेटी भी है। अच्छा माशाअल्लाह, बस इतना ही ख्वाब है? एक ही दफा देखा है या बार बार आता है? जी मुझे 2-3 दफा आ चुका है, मेरी वाइफ को भी तकरीबन 2-3 दफा आ चुका है। अच्छा, चले इसमें घबराने की बात नहीं है। शादी बेसिकली अच्छी खबर, खुशी की बात पहुंचने की यह अलामत होती है। तो अल्लाह पाक की रहमत से कोई अच्छी खबर पहुंचेगी। कोई मामला था अटका हुआ था या कोई ऐसी बात थी तो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसमें बेहतरी होगी। ठीक है जी मदरी चैनल के नाजरीन, आज भी हमने चंद इस्लामी भाइयों से बात की है और उनके सवालात को शामिल किया, उनके जवाबात भी पेश किए गए। आइंदा सेगमेंट के अंदर मजीद लोगों से बात होगी, वो भी आपको पेश किया जाएगा। मदनी चैनल देखते रहिए, अभी सिलसिले का वक्त बाकी है। मजीद जो कॉल्स और सवालात जवाबात हैं वो इंशाअल्लाह आपको पेश किए जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्वाबों की ताबीरें। बढ़ते हैं ऑडियो सवालात की जानिब। मैंने ख्वाब में दोनों मछलियां को पकड़ा था, मुझे इस ख्वाब को ताबीर चाहिए। मछली का पकड़ना या उसको हासिल करना नेमत मिलने की अल्लाह पाक की जानिब से खुशखबरी पहुंचने की अलामत होती है। मजीद शहद का छत्ता देखना है कैसा है। अगर उसको हासिल करता है बंदा, शहद खाता है, तो ये तो बहुत ही बेहतर है, उसकी ईमान की खूबी है, अल्लाह पाक की रहमत से उसको नेमत नसीब होने की अलामत है। मजीद मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अतारी है। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ख्वाबों की ताबीरें बहुत ही प्यारा सिलसिला है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी तक औलाद नहीं हुई और मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैंने अमीर अहले सुन्नत के पास जाकर अर्ज किया है कि या सैयदी औलाद के लिए दुआ फरमा दें, तो उन्होंने दुआ भी फरमाई है और कहा है कि आप घर जाओ मिठाई बांटो, तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है? जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह के एक वली से आपने खुशखबरी सुनी है और आपको तसल्ली मिली है। बिल्कुल हमारा इस पर एतकाद होना चाहिए, उम्मीद रखें, दुआ भी करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रूर करम होगा और हम इंतज़ार करेंगे कि जब आपको खुशखबरी मिले तो हमसे भी शेयर कीजिएगा। मजीद ख्वाब के अंदर ट्रेन देखना कैसा है? बंदा डर रहा है कि मैं ट्रेन के नीचे ना आ जाऊं, इसकी क्या ताबीर होगी? कुछ खास ताबीर नहीं है, कैफियत है। बाज़ औक़ात ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह सोचे होते हैं, सुने होते हैं या वीडियो में देखे होते हैं, तो इसकी तरफ तवज्जो ना करें, मुतमईन रहें और अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत का सवाल करें। मेरी बीवी ख्वाब देखती है कि हम दोनों कहीं पे जा रहे हैं और अचानक से 2 आदमी आ जाते हैं बड़े बाल वाले और उनके कपड़े फोन से लात पाते हैं।
वो मेरी बीवी से गोश्त मांगते हैं और अचानक मैं गायब हो जाता हूँ और मेरी बीवी डायरेक्ट में मारे रोने लगती है और एक औरत आती है स्याह कपड़ों में, उसको गले लगा के रोने लगती है। वो भी जब वो औरत रोती है तो उसके खून के आंसू होते हैं। इसकी सारे मुझे ताबीर बता दो। आवाज़ से भी घबराहट फील हो रही है, तो अल्लाह की रहमत से आप खैरियत से हैं। जब भी कॉल भी कर रहे हैं तो घर वालों को भी तसल्ली दें, इस तरह के ख्वाब नज़र आ जाते हैं, टेंशन ना लें और बहुत बेहतर होगा कि राय खुदा में कुछ सदका कर दें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल इस ख्वाब के बुरे असर से महफूज फरमा। तो इंशाअल्लाह आफ़ियत रहेगी, खैर रहेगी, इसमें परेशान ना होइएगा। अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे। वक्त हमारा इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की, समझने की जो है वो तौफीक मिलती रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें। ख्वाबों की ताबीर